جی تو خواتین و حضرات، ہماری آج کی کہانی ایک مچھیرے پر ہے۔ محترم دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مچھیرا تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، اپنے کام میں مگن اور اللہ کی رضا میں خوش رہنے والا انسان تھا۔ وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا اور باقی وقت گھر میں گزارتا۔ اور قناعت کا یہ عالم تھا کہ جب تک پہلا شکار ختم نہیں ہوتا مچھلی نہیں پکڑتا تھا۔ جب پہلا کیا ہوا شکار ختم ہو جاتا تو پھر دوبارہ مچھلی پکڑنے دریا کی طرف نکل جاتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ مچھیرے کی بیوی شکار شدہ مچھلی کو چھیل کر کاٹ رہی تھی کہ اس نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ ایک چمکتا دمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں سے نکلا۔ سبحان اللہ! سرتاج، دیکھیے تو صحیح مجھے کیا ملا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت موتی ہے جو مچھلی کے پیٹ میں سے ملا ہے۔ مچھیرے نے کہا، لاؤ مجھے دکھاؤ میری پیاری بیوی، لگتا ہے کہ آج ہماری خوش قسمتی کا دن ہے، اس کو بیچ کر کچھ اور کھانے پینے کو لے آئیں گے۔ مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سنار کے پاس پہنچ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ قصہ ہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے ایک موتی ملا ہے۔ سنار نے کہا، لاؤ دکھاؤ مجھے۔ سنار بولا، ارے یہ تو بہت عظیم الشان موتی ہے، ایسا قیمتی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں ہے۔ اپنا گھر، دکان، سارا مال و اسباب بھی بیچ دوں تب بھی میں اس کی قیمت ادا نہیں کر پاؤں گا۔ تم ایسا کرو کہ ساتھ والے شہر میں ایک سنار ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ مچھیرے نے کہا، اللہ تمہارا بھلا کرے اور تمہارا حامی و ناصر ہو۔ مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر میں ایک امیر ترین سنار کے پاس پہنچ گیا۔ اسے سارا قصہ سنایا اور سنار نے کہا، مجھے بھی دکھاؤ کہ ایسی کیا خاص چیز ہے تمہارے پاس۔ اس نے جب موتی دیکھا تو بے اختیار چیخنے لگ پڑا، اللہ پروردگار کی قسم ہے میرے بھائی، میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل موجود ہے۔ مچھیرے نے کہا، وہ کیا؟ تم ملیے شہر کے پاس چلے جاؤ، لگتا ہے کہ وہ اس موتی کو خرید سکتا ہے اور اس کی استطاعت بھی رکھتا ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ مچھیرے نے کہا، مدد کے لیے شکریہ، میں چلتا ہوں۔ مچھیرا شہر کے ولی کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، اپنے قیمتی موتی کے ساتھ محل کے اندر داخل ہونے کی اجازت کا انتظار کر رہا تھا۔ ولی شہر کے دربان کے سامنے پیش ہوا اور کہا، میرے آقا، یہ میرا قصہ ہے اور یہ رہا وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے ملا ہے۔ ولی شہر نے جب یہ موتی دیکھا تو چیخ پڑا، کیا خوبصورت چیز ہے، تمہیں کیا خوبصورت چیز ملی ہے۔ میں تو گویا جیسے کہ اس کو دیکھنے کی حسرت میں تھا، لیکن کیسے اس کی قیمت ادا کروں۔ ایک حل ہے میرے پاس، میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہے، جس قدر مال و دولت لے سکتے ہو لے جاؤ، اور شاید اس طرح تمہارے موتی کی قیمت مجھ سے ادا ہو جائے۔ 6 گھنٹے، اس دوران جو چاہو لے جا سکتے ہو، تمہیں سب کی اجازت ہے۔ مچھیرا ولی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دنگ رہ گیا۔ بہت بڑا عظیم الشان ہال کمرہ سلیقے سے 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک خانہ ہیرے جواہرات اور سونے سے بھرا ہوا تھا، ایک خانہ ریشمی پردوں سے مزین نرم و نازک مخملی بستروں سے آراستہ تھا، اور آخری خانہ قسم قسم کے کھانوں سے آراستہ تھا، جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آیا تھا۔ مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا، 6 گھنٹے مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت زیادہ ہوں گے، کیا کروں میں ان 6 گھنٹوں میں؟ آخر کیوں نہ افتتاح کچھ کھانے پینے سے ہی کر لیتا ہوں، آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ ایسے کھانے اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھے، اس طرح مجھے توانائی بھی ملے گی اور ہیرے جواہرات اور زیورات سمیٹنے میں میری مدد بھی ہوگی۔ اس طرح مچھیرا تیسرے خانے میں داخل ہوا، اور ادھر اس نے ولی شہر کی عطا کردہ مہلت میں 2 گھنٹے گزار دیے، اور وہ بھی محض کھانے پینے میں۔ ہیرے جواہرات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر مخملی بستروں پر پڑی، اور اس نے اپنے آپ سے کہا، آج تو پیٹ بھر کر کھا لیا ہے، کیا بگڑ جائے گا اگر تھوڑا سا آرام بھی کر لیا جائے۔ اس طرح مال و اسباب جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا، ایسے نرم بستروں پر سونے کا مزہ بھی بار بار نہیں ملے گا، اور موقع کیوں گنوایا جائے۔ مچھیرے نے بستر پر سر رکھا اور پھر بس نیند کی گہری وادی میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے اس کو لات مار کر جگایا اور کہا، اٹھ جاؤ اے مچھیرے، اے بے وقوف مچھیرے، تجھے مہلت دی گئی تھی، وہ مہلت ختم ہو گئی ہے۔ مچھیرا حیرت سے بولا، جناب والا، کیسے؟ اس پر ولی شہر نے کہا، جی ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے، نکل جاؤ ادھر سے باہر، مجھ پر مہربانی کرو۔ مچھیرا رونے لگا، مجھے کافی وقت نہیں ملا، تھوڑی سی مہلت اور دے دی جائے۔ اس پر ولی شہر نے کہا،
इस खजाने में आए तुम 6 घंटे गुजार चुके हो और इस गफलत से तुम अब जागना चाहते हो और हीरे जवाहरात अब इकट्ठा करना चाहते हो। तुझे तो ये सारा खजाना समेट लेने के लिए काफ़ी वक्त दिया गया था ताकि जब इधर से बाहर निकलो इससे भी बेहतर खाना खा सको और इस जैसे बल्कि इससे भी रहायश वाले बिस्तरों पर सो सकते थे। तुम तो बहुत अहमक निकले और गफलत की नींद में पड़ गए। तूने इस कुएं का सब कुछ जान लिया जिसमें मैं रहता था। बाहर निकल कर तुमने समंदरों की वसत देखना गवारा नहीं किया। अब यहाँ से निकल जाओ। मशीरा रोने लगा। नहीं नहीं, मुझे मोहलत दे दो, मुझ पर रहम करो। लेकिन वली शहर के दरबारियों ने उसे पकड़कर दरबार से बाहर फेंक दिया। इस तरह इसका मोती भी गया और ख़जाना भी इसके हाथ ना आया क्योंकि वो गफलत की नींद में पड़ा रहा। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, किस्सा तो इधर ही ख़त्म हो गया, लेकिन इबरत हासिल करने के लिए ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पर ख़वातीन व हज़रात, हम आपको आपके बचपन में लेकर जाते हैं। हम सब ने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। इस कहानी के मुताबिक कछुआ और खरगोश में दौड़ का मुकाबला होता है। दौड़ के आगाज़ में जब खरगोश अपनी तेज़ रफ्तारी की बिना पर बहुत आगे निकल जाता है, मगर हदफ पर पहुंचने से कबल खरगोश को ख्याल आता है कि कछुआ तो बहुत पीछे रह गया है, इसलिए कुछ देर दरख्त के साए में लेटकर आराम कर लेता हूँ। लिहाजा वो आराम करने लगता है और कुछ ही देर बाद इसकी आंख लग जाती है। कछुआ बगैर रुके आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है, यहाँ तक कि वो सोए हुए खरगोश से आगे निकल जाता है और फिर हदफ तक पहुँच जाता है। जब खरगोश की आंख खुलती है और वह दौड़कर हदफ तक पहुँचता है तो देखता है कि कछुआ वहाँ पहले से मौजूद है। इस तरह खरगोश अपनी तेज़ रफ्तारी के बावजूद दौड़ हार जाता है। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि खरगोश की तरह इंसान को कभी गैर ज़रूरी तौर पर खुद एतमादी का शिकार नहीं होना चाहिए। इस तरह ये भी सबक इस कहानी में है कि मुस्तकिल मिजाजी और हिम्मत एक बहुत बड़ी सिफ़त है जिसका मुजाहरा कछुए ने किया। इस कहानी से सबक ये भी निकलता है कि इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि गौर व फिक्र की सलाहियत का इस्तेमाल करके अपनी कोई ऐसी खूबी, मुखालिफ की कोई ऐसी खामी और हालात व माहौल का कोई ऐसा मददगार अंसर तलाश करना चाहिए जो इसे ज़िंदगी के दौड़ में आगे बढ़ा दे। अल्लाह ताला ने लाजमी कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखी होती है, शर्त यह है कि इंसान इसे तलाश कर ले। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम भी तो इस कहानी के मशेरे बनकर तो नहीं रह गए, कहीं हम भी तो इस दुनिया के कोने में तो नहीं सो रहे। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, सारे जहानों के बादशाह ने हमें मोहलत दे रखी है। जितना चाहो यहाँ नेक अमाल इकट्ठे करके ले जाओ। इसकी बुनियाद पर तुम्हारी आखिरत में जगह होगी, आखिरत में तुम्हारा फ़ैसला किया जाएगा। अब सोच की ज़रूरत यह है कि हम दुनिया में गफलत की नींद तो सो रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, याद रखिए कि सारे जहानों के बादशाह की तरफ से हमको मुकर्ररा मोहलत दी गई है जो आखिरकार एक न एक दिन ख़त्म ज़रूर होगी। तो गफलत से जाग जाओ और सोचो कि हम भी इस कहानी के मछेरे बनकर तो नहीं रह गए। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।